السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ اور جب أخذنا ہم نے لیا، ہم نے پکڑا، میثاق بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ کے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان، وذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، وقولوا اور تم کہو گے، تم کہنا، للناس، اب لام کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے لوگوں سے، لام کے دو معنی ہوں گے، ایک ہے لوگوں سے، ایک لوگوں کے لیے، تم کہنا لوگوں سے، لوگوں کے لیے، حسناً اچھی بات۔ اب اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر میں کہوں لوگوں سے اچھی بات کرنا یا لوگوں کے لیے اچھی بات کرنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنا، اور غیبت نہ کرنا۔ ہاں، یہ تو ہو گیا نا، لوگوں لائک کے لیے اچھی بات کرنا، لوگوں کے لیے، لوگوں سے اچھی بات کرنا، اچھا اچھا، اس میں تو سر آپ نے کہا بھی لوگوں کے لیے نا، وہ تو پہلے والی ہے نا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ یعنی لوگوں سے یعنی کہ کمیونیکیشن میں آپ اچھا کلام کرنا، ہاں، پازیٹیو بات کرنا۔ ایک ہے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں تب کیسے بات کرنی ہے، جی دوسرا ہے لوگ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو کیسے بات کرنی ہے۔ اچھا، جی سر۔ یہ قرآن مجید کی یہی خوبصورتی ہے، یہی ایک نشہ ہے، ایڈکشن ہے کہ بندے کو جو ہے نا جستجو میں ڈال دیتی ہے کہ یہ اللہ رب یا فیسینیٹ کر دیتی ہے کہ کیا خوبصورت انداز سے الفاظ کو ترتیب دیا۔ ان میں سے ایک یہ والی آیت ہے جو کمال کی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں جو ہے نا اخلاقیات سکھاتی ہے۔ آگے ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز اسٹیبلش کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دینا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، زکوٰۃ دو، نماز اسٹیبلش کرو، زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، تم پھر گئے، تو تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ، اور تم اس بات سے اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیر کے بھاگنے والے تھے۔ اب کچھ سوال ہیں جو کوشش کریں گے اگر آج کور ہو جائیں، نہیں تو یہ آیت بہت ٹائم لینے والی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں ہمیں اخلاقیات کی جو بلندی ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وقول للناس حسنن، حسنن کے جو ہے نا دو طریقے استعمال ہو رہے ہیں، دو طریقوں سے۔ ایک یہ استعمال ہو رہا ہے حال کے طور پر، اور ایک استعمال ہو رہا ہے مفعول کے طور پر۔ ہاں، حال اور مفعول، میں دماغ کی دہی نہیں بنانا چاہتا، لیکن فرق کیا ہے؟ گاڑی چلتی ہے، گاڑی چل رہی ہے، ان میں سے صفت کون سی ہے یا حال کون سا ہے گاڑی کا؟ گاڑی چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے، گاڑی چل رہی ہے، ان میں فرق ہے۔ سر جو گاڑی چل رہی ہے وہ پریزنٹ ٹینس ہے، فعل مضارع ہے۔ اوکے، یہ اس کا ایکشن ہے، ٹھیک ہے۔ جی
یہ صفت نہیں ہے، جی یہ صرف نہیں. یہ اس کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، کہ چل رہی ہے گاڑی. اور گاڑی چلتی ہے کیا چیز ہے؟ چلتی ہے. یہ اس کا حال ہے. حال مطلب کہ حال. ایسے سمجھ لیں. ایک اور مثال دیتا ہوں. زید آیا میرے پاس سواری پر. اب زید کے آنے کی حالت کیا ہے؟ کہ وہ سواری پر ہے. جی جی سر کنڈیشن سواری آف پر. دا آف ہز ٹریولنگ، وہ کیا ہے؟ کہ وہ سواری پر ہے. اچھا، اب جی میں نے اس لیے کہا تھا میں دماغ کی تھوڑی سی دہی بناؤں گا. ٹھیک ہے. اب اگر مفعول ہو اور حال ہو، ان میں فرق کیا ہے؟ مفعول ہوگا کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. یہ حکم ہے نا، اچھی بات کرنی ہے. صفت یہ ہے یا حال یہ ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ اچھے طریقے سے کرنی ہے. اچھی بات تو کرنی ہے لیکن اچھے طریقے سے بھی کرنی ہے. فرق سمجھایا؟ جی سر. میں بولوں گا سبحان اللہ، بولا تو میں نے سبحان اللہ ہے، لیکن میں نے اب تنزیہ طور پہ بولا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیسے ساس بولتی ہے نا. یہ وہ والا ماشاء اللہ ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی ناند یا کوئی شریک میں بولوں گا. ٹھیک ہے، ہمارے یہ دیسی رشتے ہیں نا، ان میں یہ جملے بولے جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو بیسیکلی اس میں کیا ہے جملہ اچھا، جملہ اچھا ہے، لیکن اس کے کہنے کے پیچھے جو انداز ہے وہ اچھا نہیں ہے. یہ ہے حال. جس انداز سے بات کر رہے ہو وہ بھی اس میں کور ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ابھی تو میں نے وقول للناس حسنا ایک باقاعدہ طور پہ گھنٹے سے 2 گھنٹے کی سپیچ ہے. ٹھیک ہے، وہ الگ مضمون ہے ہمارا، ہم جائیں گے بڑی ڈیٹیل میں. لیکن ایک اور بات ہے، وبالوالدین احسانا. ٹھیک ہے، وبالوالدین احسانا، والدین تو ہو گئے رشتے دار، یعنی خون ہو گیا نا. آگے ذل قربا کا بھی تذکرہ ہو گیا، لیکن آگے کو جو خاص بات ہے یہاں پہ وذل قربا والیتاما والمساکین منکم نہیں آیا. اگر ہوتا نا والیتاما قریبی رشتہ دار میرا خونی رشتہ دار ہو گئے، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین منکم تم میں سے، یہ بات نہیں ہے. اب یہ کیوں نہیں ہے ایسے؟ یہ سوال ہے جس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، جس کا جواب ڈھونڈنا ہے. اب وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے پکڑا میثاق بنی اسرائیل سے، لا تعبدون تم نہیں کرو گے عبادت. یہ جملے ترجمہ یاد رکھنا، تم نہیں کرو گے عبادت، ہرگز عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے. تم نہیں عبادت کرو گے فقط اللہ کی. ٹھیک ہے. تو اس میں حکم نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع منفی ہے اور بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے یہ والی، لا تعبدون الا اللہ. آگے ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان. وذل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا. اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ لوگوں سے لوگوں کے بارے میں، لوگوں سے لوگوں کے بارے میں اچھی بات اچھے طریقے سے کرو. اب قرآن مجید کوئی بھی پاپولر آپ ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ احساس، فیلنگ، یہ کنیکشن، یہ فکر نہیں آنے والی اس کے جو مروجہ ترجمے ہیں ان سے. لیٹس ڈو سم ایکسپیریمنٹ. میں نکالتا ہوں وہ ترجمے والی، آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہوا. ہم پھر کہتے ہیں کہ ہماری بھی قرآن کے ساتھ وہ نسبت بنتی نہیں ہے، وہ بانڈ، وہ جو بننی چاہیے نا وہ نہیں بلڈ ہوتی. کیوں نہیں بلڈ ہوتی؟ کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں. تو یہ ہمارا دکھ رہے گا جب تک ہم اس کی زبان سیکھ نہ لیں، حاصل نہ کر لیں. سر تو یہ بات جو ہے یہ تو اس پہ بھی اپلائی ہو جائے گی، جیسے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نیگیٹو چیز کو، تو پھر یہ تو مطلب اچھی بات میں تو نہیں آئے گا نا. مطلب یہ انسان کی ایک بری عادت ہے یا کچھ ایسا ہمیں برا لگے جو ہم اس کے کسی سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے، تو وہ پھر اس میں آ جائے گی.
غیبت کیا چیز ہے؟ اچھا میں نا ایک اور یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں، میں ابھی ہمارا یہ مضمون نہیں ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے سوال کے جواب کے لیے، غیبت کسے کہتے ہیں اور بہتان کسے کہتے ہیں، کوئی بتائے گا مجھے فرق کیا ہے؟ پھر غیبت تو وہ ہوتی ہے نا جو جو ہو اس میں ہوتی ہیں چیزیں. موجود ہو اور وہ بیان کریں، وہ کیا ہے؟ غیبت. ہاں جی. اور غیبت تو بہت ہی اچھا عمل ہے نا، استغفر اللہ، یہ سب سے منحوس ترین غلیظ ترین عمل ہے اگر کوئی کر سکتا ہے، اپنی زبان سے ایک پلید چیز کو چاٹ لینا یا منہ سے کھا لینا، مردار کھانا ہے نا، اس سے گھٹیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور ایک ہے غیبت کر لینا. امیجن ہاؤ اگلی دس تھنگ از، ٹھیک ہے، اور ڈرٹی گروس یہ چیز ہے، یہ ہے ایک چیز. دوسرا ہے کسی میں برائی نہیں ہے اور اس پہ اس میں برائی بنانا، وہ بہتان ہے، اور بہتان کی دنیا میں کوڑوں کے ساتھ سزا ہے. اتنی خطرناک. تو اس کا سر پتہ آپ نے ایک بات اس دن یہ بھی کی تھی کہ جس کے ساتھ پرابلم ہو وہ اس کے ساتھ اپنا مسئلہ خود سالو کرے. ایگزیکٹلی یہی طریقہ فور ہے، اور کوئی جی. طریقہ نہیں. لیکن اکثر میں سنتی ہوں کہ جیسے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی ساس کا مسئلہ ہے، نند کا مسئلہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ نہ ہو، آپ اپنے ہسبینڈ کے تھرو کنوے کریں یا ہسبینڈ اپنی وائف کے تھرو کنوے کریں. یہ پھر کیا؟ وہ بہت زیادہ نہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ لائیو ایکسپیریمنٹ ہے، ریئل ٹائم ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے. ایسے ہی ایک خاتون نے کمپلین کی، ٹھیک ہے، کلاس کے اندر. تو میں نے کہا کہ کس کے ساتھ کمپلین ہے؟ اس نے کہا کہ میری نند کے ساتھ. نند کیا کرتی ہے؟ وہ غصہ بہت کرتی ہے. اور کیا کرتی ہے؟ وہ بہت زیادہ باتیں ایسی کر جاتی ہے جو دکھ دینے والی ہیں. اوکے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں اپنے خامد کو نہیں بتا سکتی ہوں. کیوں جی؟ خامد صاحب نے بولا کہ اگر خواتین آپس کے مسائل خود نہیں حل کر سکتی نا، تو مرد تو بالکل نہیں کر سکتا ان کے مسائل کو حل. سمپل از دیٹ، بیکاز دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر. عورتیں ایک دوسرے کو سمجھتی ہیں، اور اگر عورتیں پھر بھی اپنے آپس کے مسائل کو حل نہ کر سکیں، مرد تو سوچتا ہے مختلف ہے. دیر از نو وے ایکسپٹ دا اونلی وے مرد کین سالو از ڈونٹ ڈو دیٹ. ایسا نہیں ہوگا تو وہ ایک سخت مرحلہ ہوگا، لیکن وہ مشکل سے چلے گا. اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں، آپ اپنی نند کے ساتھ تنہائی میں ایک دفعہ بیٹھیں تو صحیح، اور صاف لفظوں میں یہ بولیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، بات ہی یہاں سے سٹارٹ کریں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں میرے دل میں آپ کی کتنی عزت اور احترام ہے، کتنا میں آپ کا احترام کرتی ہوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ جو عزت میرے دل میں ہے وہ چلی جائے. میں نے اس لیے آپ کو بٹھایا ہے کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، آپ کا بھی میرا بھی اتنا ہی آپ کا دشمن ہے جتنا میرا بھی اتنا ہی دشمن ہے جتنا آپ کا. اگر ہم آپس میں مسائل حل نہیں کریں گے تو پریشان آپ بھی ذہنی طور پہ رہیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں خلل آئے گا، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں خلل آئے گا، میری عبادت میں خلل آئے گا، میری روزمرہ کی زندگی میں خلل آئے گا، دشمنی برقرار رہے گی. شیطان یہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہو. عداوت کیا ہے؟ دشمنی ہے. اور دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ there is no other words when it comes to the translation of adawa. Urdu is the same thing. عداوت، دشمنی، دشمنی، دشمنی. دشمنی کیا چیز ہوتی ہے؟ you don't like other person. دوسرے پرسن کو ناپسند کرنا ہی دشمنی ہے. اس کے خلاف گرج دل میں رکھنا، یہی تو دشمنی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے شیطان کو کامیاب کرنا ہے یا رب کے کلام کو کامیاب کرنا ہے؟ اور رب کے کلام کو کامیاب کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی پلاننگ کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. میرے دل میں مت سوچیے گا کہ آپ کسی سے معافی کا مطالبہ کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ صاف یہ بولیں گے کہ اللہ کی قسم، اور یہ دل صاف کرنا پڑے گا، میرے دل میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، میرا دل بالکل صاف ہے، اس لیے آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں. اب مجھے صاف صاف بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ کون سی ایسی غلطی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے؟ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو ناپسند؟ آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. ایک دفعہ بیٹھ کے فیس ٹو فیس سیٹنگ کر لیں. کیسے؟ ہم یہ کرنا چاہتے نہیں. یاد رکھ لیں، جب دو لوگ آپس میں مسئلہ نہیں نہ حل کر سکتے، تیسرے کا مسئلہ حل کرنا 99% فیل ہوتا ہے.
آج کل کے دور میں جہاں پہ انا پرستی بہت زیادہ ہے، خود پسندی بہت زیادہ ہے، تکبر بہت زیادہ ہے، ہمارے اندر فرعونیت بہت پائی جاتی ہے، تو پھر یہ مسئلہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ اب ہمارے پاس تھوڑا سا ریکیپ کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس نوٹس ہیں؟ سر جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا اسی آیت کے بارے میں؟ ہاں جی۔ سر اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو صالحات ہے اس کی یہ کہ آپ نے بتایا تھا یہ جمع ہے، اس کا واحد صالح، یس صالح ہے، اور اس میں یہ کہ اپنی کوشش کے نہیں مطابق نہیں نہیں، اچھے میں اس عمل آیت کی کرنا۔ بات کر رہا ہوں۔ ہم نے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ میں کہاں ہوں؟ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں گئے تھے۔ وہ پیچھے چلے گئے۔ یعنی اس میں آپ نے جیسے لا تعبدون کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ نہیں عبادت کرو، یعنی کہ اس میں سخت حکم پایا جاتا ہے، اور اس میں آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے گھر سے باہر نہ نکلنا، اور ایک ہے کہ خبردار گھر سے نہ باہر، اس میں سختی پائی جاتی ہے کلام میں۔ اور اس میں تھا کہ والدین کے ساتھ احسان، اور یہ مختصر کلام مختصر حکم ہے اس آیت میں کہ والدین کے ساتھ احسان کے معاملے میں، جسے آپ نے بتایا تھا والدین کے ساتھ اچھا سلوک صرف والدین کے ساتھ نہیں، یعنی کہ آپ نے یعنی آس پاس سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کرنا ہے، مگر ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ والدین کو کہ جو دینی معاملات میں آپ ماں باپ کے اگر وہ اگینسٹ جا رہے ہیں تو آپ بات نہ مانیں، دنیاوی معاملات میں آپ جو ہے وہ یہ آپ ان کی بات مان سکتے ہیں، اگر شرک پر مجبور کریں تو بات نہیں ماننی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث میں نے ڈائریکٹ کوٹ نہیں کی، مگر وہ اس نے سلوک کے بارے میں تھی کہ دو ٹائمز انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حسن سلوک کا کون حقدار ہے، تو 2 ٹائمز انہوں نے ہی سیٹ کہ ماں ہے، اور تیسری بار انہوں نے کہا باپ ہے۔ آئی تھنک اتنا آئی ہی تھنک کور 3 کیا۔ ٹائمز مدر اینڈ چوتھی بار انہوں نے کہا تھا کہ نمبر فادر۔ اب یہاں پہ میں نے کچھ سب سے پہلے ایک لفظ ہے میثاق، ٹھیک ہے؟ میثاق، میثاق جو ہے وثاقہ یوثق سے بنا ہے۔ میثاق کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا، مضبوطی سے باندھنا۔ کس چیز کو باندھنا؟ اپنے بلیف کو، یعنی ایک مسئلے کے بارے میں، جیسے آگ کے بارے میں، آگ کے جلنے کے بارے میں ہمارا پکا یقین ہے، پکا یقین ہے، یعنی نو ڈاؤٹ۔ ایسے ہی موت کے بارے میں ہے، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پر یقین ہے، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی پر یقین ہے، بجلی کے جانے پر اندھیرا ہونے پہ یقین ہے، پیسہ نہ ہونے پر جو غربت یا پیسے کے نقصانات پہ یقین ہے، پیسہ نہ ہونے کے نقصانات پر یقین ہے، یہ ہوتا ہے یقین، ٹھیک ہے نا؟ تو میثاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ایسا پختہ عہد یا ایسی پختہ پلاننگ یا سوچ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، جو بہت مضبوطی سے بن چکا ہو، جس کے اندر ٹوٹنے کا کوئی شائبہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے میثاق۔ تو اس کا ایک دوسرا معنی یقین بھی ہے، دونوں معنی دیتا ہے یہ میثاق، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے اگلا ہمارا جو یہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقًا، میثاق کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد کب لیا تھا ان سے، یاد ہے؟ جب ان کے سر پر وہ پہاڑ کو بلند کیا گیا نا، طور پہاڑ کو، اس وقت اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا، تو اس وقت ان کو موت نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے اس وقت موت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے بارے میں تمام شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ بھئی اب نجات ہماری اسی چیز میں ہے کہ ہم نے جو ہے نا اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس بات پہ مکمل یقین ہو چکا تھا، اور اسی یقین کی بنا پر انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس عہد کو نہیں توڑنے والے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آج کے مسلمانوں والا حال، بہت مضبوط پختہ توبہ کرتے ہیں، مضبوط پختہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، پھر ایگزیکٹلی وہی گناہ حرکت رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے۔ لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کے،
نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان. اب والدین کے ساتھ احسان تو سمجھ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کے فرد ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں یا وہ میرے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے. اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کے آداب کیا ہیں، یہ میں کچھ آیات کو نکالنا چاہتا ہوں، لیکن یس انشاءاللہ I'll add few verses کہ والدین کی اتباع کے بارے میں کیسے اللہ رب العزت نے جو ہے نا ہمیں تربیت دی ہے. اس کے بعد ہے وذی القربہ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. کس قسم کا احسان؟ ویسا ہی جیسا والدین کے ساتھ کرنا ہے. That's another point، یاد رکھنا. قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان ویسے کرنا ہے جیسے والدین کے ساتھ. کیوں؟ قرآن پاک کی یہ آیت is a clear cut announcement. اب یہ یہاں پہ نہیں کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وَذِي الْقُرْبَى کے بعد کوئی ایسی ٹرم استعمال ہوئی ہو جو احسان کو والدین کے ساتھ خاص کر دے اور حسن اخلاق کو یا بہتر رویے کو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ الگ کر دے. یعنی امتیاز نہیں ہے یہاں پہ. there is no difference. the way you behave، اس میں کسی قسم کی تمیز نہیں کی گئی. سیم قسم کا احسان جو والدین کے ساتھ کیا جائے گا وہی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیا جائے گا. اب قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ سوچیں تو. قریبی رشتہ دار نہ تو میرے گھر میں آتے ہیں نہ میں جاتا ہوں. بھائی کے گھر میں آنا جانا اس لیے بند ہے کہ بھابھی بڑی بدتمیز ہے، مثال کے طور پر. اور بہن کے گھر میں جانا اس لیے آنا جانا بند ہے کہ بہنوں ہی بڑا بدتمیز ہے، مثال کے طور مثال دے رہا ہوں نا. چچا کے گھر میں جانا اس لیے بند ہے کہ پھوپھو بڑی جو چچی ہے وہ بڑی بے زبان کہہ لیں، بے زبان نہیں بد زبان کہہ لیں، ٹھیک ہے. اور جو بھی رشتے ہیں کوئی نہ کوئی رشتوں میں ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ رویے کو یا تعلق کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو آیت ہی بڑی سخت قسم کی ہے. آج میری ایک بندے کے ساتھ گروپ کے اندر بات چیت کسی حد تک بحث بھی ہو رہی تھی وائس میسیجز پہ. وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں جو شرک کی جتنی آیات ہیں وہ یہود و نصارہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں. اب اس آیت پہ میں عمل نہ کروں کیونکہ یہ آیت تو میرے لیے ہے ہی نہیں. اس میں اللہ رب العزت کلیئرلی کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، لہٰذا یہ آیت میرے لیے نہیں ہے، میں جس کی چاہوں عبادت کروں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ حصہ بھی میرے لیے نہیں ہے، یہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے ہے، لہٰذا میں اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک کر سکتا ہوں. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، ان کے ساتھ مجھے کسی قسم کا اچھا سلوک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میرے متعلقہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ یہ تو آیت ہی پہلی امتوں کے لیے نازل ہوئی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کا آج میری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ پھر یہ بات پہلے نازل ہوئی ہے. کیا یہ کہنا مناسب ہوگا؟ اب سوچنے والی بات ہے، فرعون تو دوبارہ آئے گا نہیں، تو قرآن پاک میں فرعون کا تذکرہ کیوں ہے؟ حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب، سرداران کفار مکہ کہہ لیں، منافقین مدینہ کہہ لیں، وہ تو ہے نہیں. ان کا قرآن پاک میں تذکرے کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی حد تک فرعون بھی پایا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی پایا جاتا ہے، جہالت میں جو ہے نا لپٹا ہوا ابو جہل بھی پایا جاتا ہے ان کے اندر. اور کیا ہے؟ ہاں، بنی اسرائیلیوں والی جو بغاوت تھی وہ بھی پائی جاتی ہے. جب فرعون کا تذکرہ ہوگا تو مجھے فرعون اپنے اندر ڈھونڈنا ہوگا. جب ابو جہل کا تذکرہ ہوگا تو جہالت مجھے اپنے اندر ڈھونڈنی ہوگی.
جب بنی اسرائیل کی ضد ہٹ درمی کا تذکرہ ہوگا تو مجھے وہ اپنے اندر ڈھونڈنی ہوگی. اب یہ قیامت کے تک کے لیے ہدایت ایسے نہیں ہے. اب اگر مسلمان شرک نہیں کر سکتے تو کیا اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے کسی بت کی پوجا کرے تو وہ شرک نہیں کر رہا؟ کیا خواہ وہ بت خواہ وہ مٹی کے اندر دفن ہو یا مٹی سے بنا کر کے سامنے کھڑا کیا ہو، ہے تو بت، بے جان ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. میں شرک کے موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب وہ مسلمان نہیں. قرآن پاک کنہیں کے لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک میں اگر قرآن پاک اگر مسلمانوں کے لیے نہیں نازل ہوا، اگر مسلمان نہیں پڑھتے، یہ صرف اہل کتاب یا یہودیوں یا عیسائیوں یا غیر مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، تو پھر تو میں کہوں کہ یہ آیات ان کے لیے ہیں، پھر تو سارا قرآن ہی ان کے لیے. بھئی قرآن پاک میں ہدایت ہے، جہاں پر بھی کسی قسم کی شرک کا شائبہ موجود ہے، خواہ وہ مسلمان ہی پڑھے گا، بار بار مسلمان ہی پڑھے گا، تو مسلمان ہی کو تو اس چیز سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے. جو غیر مسلمان ہے اسے تو غرض ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اندازہ لگا لیں ہماری سوچ کی. قرآن پاک کی آیات کا انکار کس انداز سے ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر. آگے، وذل قربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. قریبی رشتہ دار سب سے عمدہ اخلاق کے حقدار، سب سے عمدہ حسن سلوک کے حقدار ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں. اور قریبی رشتے جو ہیں، خونی جو رشتے ہیں، وہ تمام رشتوں سے افضل ہیں. یہ بات میں دوبارہ کر رہا ہوں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. ٹھیک ہے. وَذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے، اس کے بعد باری آ گئی یتیموں کے ساتھ. اب میں یتیموں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کروں گا اگر مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ یتیم کہاں پہ ہیں؟ سوچیں تو فرضی طور پر آپ کے محلے میں کتنی بیوائیں ہیں، اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق حسن سلوک کیسا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ ہونے والا حسن سلوک ویسا ہی ہم ان یتیموں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ مساکین، یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے. لفظ اٹ سیلف یعنی ورڈ دلچسپ سے مراد اس میں اس لفظ کی بناوٹ کے پیچھے بڑی ہی جو ہے نا وہ دلچسپ معلومات ہیں. پہلے نمبر پہ زیادہ تر عربی کے جو فعل ہوتے ہیں یا جو اسم ہوتے ہیں وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن یہ واحد ہے جو 4 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ 2 مختلف فعلوں سے مل کے بنا ہوا ہے. ایک ہے ماساکا اور ایک ہے ساکانا. کیا بولے؟ ماساکا اور دوسرا کیا ہے؟ ساکانہ. ساکانا. ساکن. ہاں جی. ماساکا کا مطلب کیا ہے؟ روکنا اور پکڑنا. روکنا اور پکڑنا. اور ساکانا کا مطلب ہے ٹھہرنا. اب ان دونوں لفظوں کو اکٹھا کیا گیا تو اس سے بنتا ہے مسکین. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی حالت بدلنے سے قاصر ہو. مثال کے طور پر ٹیکسی ڈرائیور تھا یا رکشہ ڈرائیور تھا، 4-5 بچے ہیں. رکشہ چلاتے چلاتے ایک عمر ایسی آئی یا کچھ ایسا مسئلہ بنا کہ بینائی چلی گئی. اوپر سے ٹیکسی ڈرائیور یا رکشہ چلانے والا، اوپر سے بینائی چلی گئی. اب ہو سکتا ہے اس کے پاس گھر تو ٹھیک ہو لیکن بچے کماتے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ ظاہری طور پہ لگے کہ یہ بندہ مانگتا نہیں ہے، لیکن حقیقی طور پہ اس کی حالت کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کی انگیجمنٹ ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ. یتیم اور مسکین دونوں کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کا اپنی کمیونٹی کے ساتھ اچھا کنیکشن ہے. میں نے یہاں پہ کچھ سوال آپ کو دیتا ہوں. پتہ ہے کہ ایک ملکہ جو ملکہ ہوتی ہے وہ ملکہ کیسے بنتی ہے اور اس کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟
اور یہ پتا ہے کہ جب ایک کوئی بھی خاتون جس کے اندر وہ ذمہ داریاں آ جائیں گی، وہ ملکہ بن جائے گی، اس کے بچے مستقبل میں بادشاہ بنیں گے. کیوں؟ وہ ان کی تربیت ہی شہزادوں والی ہوگی. اب شہزادہ ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو لیو اے لگژریس لائف. That's not a mean of being a prince or princess. The point of being a prince or princess is the way you've been trained, the values, the manners, the ethics, how you engage with the community. This is what makes you prince, and this is what makes you a king in the future. لیڈر ایسے نہیں بنتے ہیں. ماں گھر سے باہر نہیں نکلتی، ایک ایک محلے کی ہر ایک عورت کے ساتھ، ہر ایک رشتہ دار کے ساتھ اس کی اعلیٰ قسم کی اس کی دشمنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور بغض اور غیبت اس کی کلام زبان سے جو نکلتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب بچوں سے امید کریے کہ وہ عمران خان بن جائیں، وہ عثمان غازی بن جائیں، ٹھیک ہے، وہ ارطغرل بن جائیں، وہ طیب اردگان بن جائیں. ایسے نہیں ہوتا. مائیں ہیں جو بادشاہ پیدا کرتی ہیں، مائیں ہیں جو جج پیدا کرتی ہیں. اب اگر ماں باغیرت ہوگی تو بچہ باغیرت جج ہوگا، اور اگر ماں باغیرت ہے تو بادشاہ باغیرت ہوگا. اگر ماں باغیرت ہے تو بچہ باغیرت استاد ہوگا. سمپل رول از ویری سمپل. باغیرت تو باغیرت آگے منتقل ہوتی ہے، جتنی غیرت پائی جاتی ہے اتنی آگے منتقل ہوتی ہے. اب وہ سوال پہ غور کرنا ہے آپ نے کہ ایک ملکہ، اس کے لیے آپ صحابیات کی زندگی دیکھ لیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں. کیا وہ سوشل میٹر میں ایکٹیو نہیں تھی؟ کیا خواتین اور ایون کہ صحابہ کرام مرد حضرات آ کر کے پرائیویٹ کوشچن، یعنی جو ایسے سوال جو ایک مرد عالم سے پوچھتے ہوئے شرمائے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھی جواب دیتی، اور عمر بھی کم ہونے کے باوجود. یہ انگیجمنٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ روب اور دبدبا کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہ میں مثالیں دے چکا ہوں کہ کس قسم کی آپ کی پریکٹیکل لائف آپ کے بچوں میں غیرت منتقل کرتی. وہ آپ کی پریکٹیکل لائف ہے، آپ کی پریکٹیکل لائف، دا وے یو لیو. نئی نسل اس کو سیکھتی ہے. دعوے، باتیں، دکھلاوے یہ نسلوں کو نہیں بدلتے. آپ کی روزمرہ کی زندگی، روزمرہ کی زندگی، روزمرہ کی سچائی، روزمرہ کی جھوٹ سے نفرت، روزمرہ کی عبادت کے ساتھ دلچسپی، روزمرہ کی عبادت کے متعلقہ اگر مس ہوئی ہے تو بے چینگی. یہ جو ریئل ٹائم آپ کے ریئیکشنز ہیں، یہ ریئیکشن آپ کی نئی نسل کے اندر دلچسپی اور رغبت پیدا کرتے ہیں. اور اگر نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پھر نماز کا وقت ٹائم ہو گیا، ہم بچوں کو، نئی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں کہ کوئی یہ دلچسپی والا کام نہیں ہے، کوئی پسند، یہ شوق سے کرنے والا کام نہیں ہے، یہ مجبوری کے ساتھ کرنے والا کام ہے. آپ تو کر رہے ہیں، بچے کہیں گے بھئی آپ کرو، میں کیوں کروں؟ دیٹس اٹ. آپ کے الفاظ آپ کی پریکٹیکل لائف اتنا ڈیمیج کرتی ہے یا اتنا افیکٹ ڈالتی ہے. سر تو جیسے عورتوں کا سوشل ہونا، مطلب اگر ہم اپنے ساتھ والے گھروں میں جائیں گے نہیں تو ہمیں تو ان کے مسئلے مسائل یا ان کی پریشانیوں کا پتہ چلے گا ہی نہیں. تو وہ قولوا تو اکثر نہیں. تو پھر وہ جیسے گھروں میں جیسے ہسبینڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ آپ نہیں جائیں یا کسی سے ملیں یا اس طرح کی چیزیں، یا کوئی گھر آئے. تو اس چیزوں کو پھر بندہ کیسے ٹیکل کرے کہ اب ایک عورت ہے، وہ سارا دن اپنے گھر کے کاموں سے مطلب وہ مصروف اتنی ہے کہ وہ اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو وہ کیسے پھر باقی ساری چیزوں کو کیسے کرے؟ پھر ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جیسے وہ ایک آیت ہے، پتہ نہیں آیت ہے حدیث ہے مجھے نہیں یاد، کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ ٹھہری رہو. تو اگر تو پھر گھروں میں ٹھہرنے کا کیا مقصد مطلب ہے اس بات سے؟ گڈ کوشچن. آج اسی جس دوست سے میری بات ہو رہی تھی، کہنے لگا کہ آپ لوگ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا، آپ اپنی خواتین کو مسجد میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو عمرے پہ نہیں لے کے جائیں گے؟ بندہ لاجواب ہو گیا.
میں نے کہا کہ اگر تو آپ مسجد میں عورت کے جانے پہ پابندی کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی خواتین کا عمرے پہ جانا نہیں بنتا ہے. حرم کیا ہے، خانہ کعبہ کیا ہے، مسجد نبوی کیا ہے، اور سب سے زیادہ آگے آپ ہی کی خواتین ہوتی ہیں مسجد نبوی میں بھی، خانہ کعبہ میں بھی، اور ہماری چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پابندی لگا رہے ہیں. مسجد نبوی میں ابھی بھی عورتیں بھاگ بھاگ کے جا رہی ہیں. مقصد ہے کہ سب سے پہلے جو طریقہ ہوتا ہے، بہت سے طریقے ہیں، ہم کسی مسئلے کا حل کرنا چاہیں، حل ڈھونڈنا چاہیں تو ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے بہترین جو جگہ ہے کمیونٹی بلڈ کرنے کی وہ ہے مسجد. ٹھیک ہے. اب آرن ہو کہ آپ کس مسجد میں جاتی ہیں، کس مسجد میں نہیں جاتی ہے، وہاں پہ خواتین کا انتظام ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو مسجد میں جاتی ہیں جمعے کے دن تو دیٹس دا اسٹارٹ پوائنٹ، دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. مسجد میں جانے سے، مسجد میں جمعہ پڑھنے سے، ٹھیک ہے، تراویح پڑھنے سے آپ کا اچھا خاصا ربط بنے گا. تو جیسے رشتہ داروں کی بات ہے، رشتہ داروں کا تو آپ کو پتہ ہے نا، تو رشتہ داروں میں بھی یتیم ہو سکتے ہیں، مسکین ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رشتہ داروں میں بھی یتیم اور مسکین ہو سکتے ہیں. ان کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو مسئلہ اس کا نہیں، اس مسئلے کی پہچان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اتنی خود قربانی دے، کہ اس کو پتا ہونا چاہیے جو آپ سے کہے کہ بھئی فلاں فلاں گھر کے اندر کھانے کا مجھے پتا چلا کہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو آپ نے کہ مجھے کھانا بنا کے دینا ہے، بتاؤ کیا چاہیے. اگر وہ مرد ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اسے اتنی معلومات نہیں ہے، یا اس کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے، تو اگلی صورت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. حالانکہ یہ مرد کا کام ہے کہ وہ مسجد میں، کیونکہ مرد تو زیادہ مسجد میں باقاعدگی سے آتے ہیں، وہ اس چیز کو ٹریس کرے. یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. میری ذمہ داری ہے مسجد میں اس چیز کو ٹریس کروں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہے نا حقدار ہیں، ان کو ڈھونڈوں اور ان کو جو بھی سہولت میں پرووائڈ کر سکتا ہوں میں پرووائڈ کروں. میں یہاں پہ نا اسی آیت کے حوالے سے مجھے یاد آیا، یہ اپنے اپنے مردوں کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے. یعنی جو بھی مرد ہے اسے اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ملی اور وہ گھر واپس آئے تو بہت زیادہ نروس تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ خدیجہ سے کہ زمیلونی، مجھ پہ چادر اڑا دو. ٹھیک ہے. I'm afraid of my life. مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ یتیموں کے لیے، آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرے گا. اور میرے نبی کے کمانے کا مقصد اور ہمارے کمانے کا مقصد یہ دو الگ الگ سوچیں. اسی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ایک بنیادی سوچ ہی ہماری نہیں بلڈ ہوئی. وہ میرا پیغمبر جو یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے لیے کماتا ہے، اور میں یہیں پہ مجھے بریک لینی پڑے گی، کلاس کا ٹائم اوور ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی ٹاپک کو ہم آگے کل لے کے چلتے ہیں. انشاءاللہ کوئی سوال ہو مزید آپ نوٹ کر لیے گا، گروپ میں بھیجیے گا یا کل ڈسکس کرتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.